والسماء ذات البروج. میرے رب کا کہ ورگوز کا بھی 28 تک تو آپ سیف زون میں ہیں، چاہے ذاتی زندگی ہے، فائنینشیل ایریا ہے، کہیں سفر کر کے جانا ہے تو صدقہ دے کے ضرور جانا ہے۔ 22، 23 اینڈ 24 کی ڈیٹس میں اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو صدقہ دے دیں، تاکہ کوئی چھوٹا سا بھی ڈسکمفرٹ جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ 25، 26 کی ڈیٹس بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے۔ 27 اور 28 کی ڈیٹس بھی جو ہے فیملی لائف ہو، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، جو ہے لو لائف کا کوئی معاملہ ہے، آپ 28 اگست تک سیف زون میں ہیں ورگوز۔ آپ ہر قسم کی اپنی جو ہے معاملات کو جو ان ہاؤسز سے ریلیٹڈ ہیں آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ جی ورگوز، میجر چیزیں جو چل رہی ہیں نا وہ چل رہی ہیں آپ کے ریلیشن شپ ایریا کے اندر۔ اچھا بھی ہے، کبھی کبھی انسیکیورٹی بھی آپ کو تنگ کرتی ہے، کبھی آپ کے اندر پینک آنے لگ جاتا ہے، لیکن 24 اگست کے بعد سے ایک ستارہ اسے ریسکیو بھی کرنے آ رہا ہے۔ ایک ستارہ تھوڑا بہت کبھی آپ کو تفکرات میں بھی ڈال سکتا ہے، تو تھوڑی سی نا ایک عجیب سی وہ کھچڑی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ ہے بھی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ والی جو سچویشن ہے اس کے ہاؤسز کو نوٹ کر لیجئے گا۔ بزنس ریلیشن شپ کا ایریا، میرٹ لائف والا ایریا، سوشل ریلیشنز والا ایریا، اور جہاں انسان کی پرسنالٹی کا اورا آتا ہے۔ مطلب اس وقت ڈفرینٹ موڈ سوئنگز آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ بہت خوش فہم ہو جائیں گے ورگوز، کبھی ایک ستارہ آپ کو خوامخواہ الجھانا شروع کر دے گا، کبھی آپ اتنے آپٹیمسٹک ہو جائیں گے، پھر ایک ستارہ آپ کو پیسمزم کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ایک کھچڑی سی ہے، تو اس کو اگر آپ نے یوں سمجھ لیا تو آپ ایٹ لیسٹ یہ جو سوئنگز ہیں نا ان کا شکار نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جو لوگ سوئنگز کا شکار ہو جاتے ہیں، میری اس سال کی جو خطرناک پریڈکشن ہے نا ورگوز وہ یہ ہے، اللہ نہ کرے، رب نہ کرے کہ مینٹل ڈس آرڈرز ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ نے یہ سوئنگز ہینڈل کرنے نہ سیکھے۔ اس میں ماڈریٹ ہونا ہے۔ انسان ہے جیسے ایک دن میں کئی پہر گزرتے ہیں، یہ جو ڈیوائس ہے یہ بہت سارے موڈ سے گزرتی ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی ڈاؤن کبھی اپ، تو ان ویریشن کو ہمیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے جہاں ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، دماغ جیسی نعمت سے، وہاں اس سے بڑی کوئی آزمائش ہمارے لیے نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم، اللہ ان کی درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، بہت تکلیف ہوتی ہے سوچ کے، تو میں لائیو شو میں تھی ان کے ساتھ ورگوس، اور میں نے کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کا جو یہاں پہ کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کا صرف جو دماغ ہے نا وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ اس کے سوئنگز نہیں ڈیل کر پاتے، جو کہ میرا ان کو یہ مشورہ تھا۔ اور میں کچھ چیزیں ظاہر ہے بہت کلوز ان کے بارے میں جانتی بھی ہوں، مجھے ایک میرے لیے تو بہن بھائی کا رشتہ تھا، مجھے اپنی ماں کا نام دیتے تھے کہ یہ میری محمودہ سلطانہ ہے، جو کہ میرے لیے ایک عزت افزائی کی بات تھی۔ آن اسکرین وہ کسی کو عزت دیتے ہیں تو لوگ بھی نوٹس کرتے تھے کہ اس کو اتنا بھاؤ دیا جاتا ہے، اور مجھے بھی یاد ہے کہ ان کی ٹیم کے لوگ اکثر یہ ڈسکریمنیشن آتا تھا کہ جی وہ تو پنجاب سے آئی ہیں، آپ ان کو اتنا نواز رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے میری بہن بھی ہے، یہ میرے لیے میری ماں کا درجہ بھی، مطلب اپنا نام مجھے کہتی محمودہ سلطانہ تھی، کیونکہ میں ان کو سمجھانے کا رول بہت کرنے کی کوشش کرتی تھی جو ہے، لیکن وہ ظاہر ہے بہت صاحب علم اور صاحب دماغ آدمی تھے، تو ظاہر ہے میں وہ تو نہیں کر سکتی جو، لیکن پھر بھی اپنے تئیں میں کوشش کرتی تھی۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، اس وقت یہ بہت سوئنگز کر رہا ہے۔ 4 سپٹمبر کے بعد
اس میں تھوڑی سی اس کی ہلچل ختم ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی ہلچل کی ڈیٹ میں آپ کو اگلے اس میں دوں گی, لیکن 4 تک آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو یہ زیادہ دن نہیں ہے, مطلب یہ زیادہ سے زیادہ جو ایک کیوس ہے نا, ویسے تو شروع یہاں پہ ہو گیا تھا 11 اگست سے. پھر 24 اگست کو ایک پازیٹیو آتا ہے, ایک کی پھرکی گھوم جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھہر جب میں تن دسنا. پیچھے بھی ایک اکیلا رہ جاتا ہے, وہ بھی کیوس کریٹ کر رہا ہے. تو میں ان کے ناموں میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتی, لیکن آپ کو یہ انفارم یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں. سلیپ لیس نائٹس ہو سکتی ہیں, ایک بے چینی سی دماغ میں رہ سکتی ہے, کیونکہ آپ کا رولنگ لارڈ بھی جو ہے وہ ریٹروگیشن میں ہے, اور ایک اور ستارہ بھی ریٹروگیشن کے اندر چل رہا ہے. پھر سیٹرن بھی ریٹروگیشن کے اندر چل رہا ہے. تو سنبھل کے چلیے گا. ایک ہے جو ستارہ میرے ورگوز کو بہت زیادہ ریسکیو کرے گا. شکر ہے اللہ کا کہ مجھے اتنا ڈر نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے زیادہ سائیکولوجیکل یا مینٹل ڈس آرڈرز آ سکتے ہیں. اگر آپ روحانیت کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے, کچھ بھی پڑھتے رہیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہیے, چھوٹا درود شریف پڑھتے رہیے, کچھ بھی پڑھیے, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. فائنینشیل ایریا میں بھی آپ نے جو ہے محتاط رہنا ہے, اوور سپینڈنگ یا جو ہے اس سے بچنا ہے. اپنے مالی معاملات کی آپ نے بہت حفاظت کرنی ہے. جہاں پہ بھی مال انوالو ہو آپ نے بہت کیئرفلی اس میں چلنا ہے. یہ بھی احتیاط ہے آپ کے لیے. اور باقی جو گڈ لک ہے ٹائم جو ہے وہ ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. پھر ان ورگوز کے لیے جو کسی کورٹ کچہری میں اگر پھنسے ہوئے تھے تو انہیں باعزت کلین چٹ مل سکتی ہے. آپ اس کی پازیٹیولی کوشش کیجئے, آپ کو ڈائریکشن بھی مل جائے گی. کوئی ایسا انٹرنیشنل ٹریول آ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے ایک بیسٹ انٹرٹینمنٹ ثابت ہو سکتا ہے, یا کچھ بھی جو ہے گڈ لک آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے, جو اس سفوکیشن کے اندر جو ہے وہ ایک آکسیجن کا کام کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھیں. سب اچھے کی خبر ہے. تھوڑی تھوڑی میں کہتی ہوں اللہ کا نظام آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے, تو کہیں خوشی کہیں غم ہمارے لیے چل رہے ہوتے ہیں. چلیے ورگوز آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کہ کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے, کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے نائٹ آف کپس ریورس, اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک آپ تھوڑا سا امیجنری ورلڈ میں رہ رہے ہیں, یعنی کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ یا تو خواب دیکھ رہے ہیں یا پھر ویژن کریٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک پریکٹیکل ریئلسٹک اپروچ مسنگ رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو دیکھیے میں ہر ویڈیو میں ہی کہتی ہوں جب بھی یہ کارڈ آتا ہے خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب تک ہم خواب نہیں دیکھیں گے ہمارے خواب پورے نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک پریکٹیکل ریئلسٹک طریقے سے ایکشن انیشیٹیوز بھی لینا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے ان خوابوں کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اور دیکھیے دوسری چیز یہ کارڈ کہتا ہے آپ تھوڑے سے ایموشنل, تھوڑے سے سینٹیمنٹل, تھوڑے سے سینسٹیو بھی اس ویک اپنے پروفیشنل فرنٹ میں ہو رہے ہیں. اور دیکھیے ہمیں ادروائز بھی ایسی انرجیز میں نہیں بہت زیادہ رہنا چاہیے, کیونکہ ایسی انرجیز میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم ہرٹ ہی ہوتے ہیں. اور خاص کر پروفیشنل فرنٹ میں تو یہ ایٹیٹیوڈ بہت پریشان کرتا ہے, کیونکہ ان دا پروسیس ہم اپنا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کھوتے ہیں. تو انہی سب چیزوں کا اگین کہوں گی میں خیال رکھیں. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایس آف وانس ریورس کا کارڈ ہے. سب سے پہلی چیز یہ کارڈ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو لے کر اسپیسیفکلی پرسنل فرنٹ میں ایک نئی بگننگ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہو رہی ہے, اور دونوں ہی سیناریوں میں چھوٹے موٹے ایشوز, چھوٹے موٹے مسئلے رہ رہے ہیں, اور اسی لیے یا پھر ادروائز بھی کہیں انتھوزیازم, ایکسائٹمنٹ, موٹیویشن لو رہتا ہوا دکھ رہا ہے. اور جب بھی یہ کارڈ آتا ہے میں یہی کہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کریں جس سے کہ انتھوزیازم, ایکسائٹمنٹ, موٹیویشن برقرار رہے. گروتھ, پروگریس آپ لوگوں کے لیے کافی اہم رہ سکتی ہے, لیکن اس ویک اس حساب سے اتنی گروتھ, پروگریس جس بھی پرسنل لائف کے ایریا پہ آپ فوکس کر رہے ہیں نہیں ہو رہی ہے. اینڈ گائیڈنس سے آپ لوگوں کے لیے نیو مون ان اسکارپیو کا کارڈ ہے, اور یہ کارڈ کہتا ہے ورک تھرو یور فیئرز.
तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा सा अगर एक फियर्स आपके मन में आ रहे हैं, तो बहुत ही क्लियरली गाइडेंस का मैसेज आप लोगों के लिए है कि इन्हीं फियर्स को, इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मैंने हमेशा कहा है, ये जो फियर्स होते हैं ना, ये सिर्फ हमारे माइंड का एक थॉट होता है, और हम कैसे उसको कितनी एनर्जी देते हैं डिपेंड करता है कि हमें परेशान करेगा या फिर ये हमें हमारे मकसद से डिविएट करेगा, कितना हमें किस लेवल पे परेशान करेगा, कितनी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसी पे ही डिपेंड करता है। और जब हम जो भी फियर्स हमारे माइंड में आ रहे हैं या फिर थॉट्स आ रहे हैं फियर वाले, उनको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ओवरकम करते हैं, उनको हम एनर्जी नहीं देते हैं, तो यकीन मानिए ये फियर्स पावरलेस हो जाते हैं और हमें बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए आई थिंक एरीज तो आ गया, वर्गो का कार्ड है, और इसके हिसाब से बेज एंड ब्राउन कलर्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए बहुत ही अहम दिनों का होता है आगाज इस हफ्ते से, क्योंकि आपके अपने घर में सन ट्रांजिट कर जाएगा इस हफ्ते एक चीज, और जब सन ट्रांजिट करता है अपने घर में तो वो आपके सोलर ईयर का आगाज होता है। सो आपका 23 तारीख को ये आ जाएगा। तो जितने भी लोगों की सालगिरह है इस हफ्ते, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये दुआ कि अल्लाह करे कि आपका ये जो नया सोलर ईयर शुरू हुआ ये आपके लिए कामयाबियों से भरपूर हो और ज़िंदगी का बेस्ट ईयर हो आपके लिए। और दूसरा ये कि आपका अपना रूलर मरकरी आपके अपने घर में हो जाएगा रेट्रोग्रेड। ये मैं आपको रिमाइंडर हर हफ्ते देती रहूंगी, क्योंकि ये जो वर्गों में आकर मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, और अर्थ साइन पिछला रेट्रोग्रेड जो था इसका वो था टॉरस में, उससे पिछला था कैप्रिकॉर्न में, और इसके बाद अगला फिर जो आ रहा है वो कैप्रिकॉर्न में आ रहा है। लिहाजा 4 रेट्रोग्रेड्स थे इस साल के, तो ये तीसरा। तो अब अगला जो है वो भी फिर अर्थ साइन में है। लिहाजा अर्थ साइन जितने भी हैं वो इस रेट्रोग्रेड से इफेक्ट हो रहे हैं। फिर आपका अपना रूलर, फिर अपने घर में। सो लिहाजा आपके लिए ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है बहुत। मैं इसको बुरा नहीं कह रही, अभी आप मेरी बात गौर से सुने। मैं ये कह रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, अहम है। यू कैन टेक अ लीप फॉरवर्ड, आप बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है, एक मौका कुदरत आपको देती है कि एक दफ़ा रिव्यू करें, देखें कि और रास्ते कौन कौन से हैं आपके घर, देखें कि आप कहाँ पर क्या भूल गए थे, किससे क्या कहना था, अब उसका आपको मौका मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो ईगो है, आपकी जो अना है, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस हफ्ते एक्टिव नज़र आती है। जैसे आप अपनी अना को हर चीज़ पर फौकियत दे रहे हों, और आपने इस चीज़ को वॉच करना है। व्हेन योर ईगो टॉक्स, आपको पता चल जाएगा जब आपकी ईगो बोलेगी। तो आपने जब आप खुद ध्यान रखना, जहाँ ईगो बोल रही हो वहाँ आपने उसको रोकना है। और दूसरा ये कि अगर किसी काम में आपको आप 2 कदम पीछे हटते हैं, तो ये समझिएगा कि आपने कि कॉन्फिडेंस जो है ना, या हम बार बार कोई काम करने से कोई चीज़ सीखते हैं, लिहाजा कॉन्फिडेंस जो है ख़ास तौर पे ये प्रैक्टिस से आता है। सो आपने किसी भी चीज़ को दिल पर नहीं लेना। क्योंकि लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे आपका एतमाद जो है वो शेक हो सकता है। आपको लगता है शायद मुझे आई एम नॉट गुड इनफ, या शायद कहीं कमी बेशी है, तो आपने लोगों की बातें नहीं सुननी है। डिस्करेजमेंट इस हफ्ते आपको नज़र आती है, और ये क्लोज क्वार्टर से है, करीबी लोगों से, और हो सकता है इस डिस्करेजमेंट में आकर आप कुछ अहम जो है वो ना करें। इसको आपने बॉदर नहीं करना, और आपने अपने आप को फुली ग्राउंडेड रखना है। ये याद रखना है कि आपका अपना रूलर आपके अपने घर में आया हुआ है और रेट्रोग्रेड है, और आपका अपना नया सोलर ईयर भी शुरू हो गया। एंड नाउ इज द टाइम जब आपने अपनी गलतियों की भी इस्लाह करनी है, अपनी पिछली गलतियों से भी सीखना है, और आपने लोगों को भी सीखना है, क्योंकि आपके 7वें घर में नेपच्यून और
سیٹرن پہلے سے ہی ریٹروگریڈ موجود ہے. یعنی آپ کے اپنی ذات اور آپ کی ذات کے تعلقات، دنیا میں اور میری دنیا، یہ سب کچھ اہم ہے. آپ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. لہٰذا اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، ان چیزوں پر، اور میجر فیصلوں کو پوسٹ پون کر دیں 5 ستمبر تک. آپ اگر جیسے 23 اگست سے لے کر 5 ستمبر تک اہم چیزوں کو پوسٹ پون کر دیجئے، اہم فیصلوں کو، اور وہ فیصلے جو ہم اپنے اندر کرتے ہیں، یہ اس کو رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ نہیں چلنا، یہ جاب کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، ان ساری چیزوں کو پوسٹ پون کر دیجئے. ویٹ اینڈ واچ، دیٹ شوڈ بی یور پالیسی. اور اس کے ساتھ یہ آپ نے ہر وقت جو بھی مسئلہ ہو، گاڑی خراب ہو جائے، ہم الگ سے ویڈیو کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سال کا تیسرا ریٹروگریڈ اور تیسرا ارتھ سائن میں ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس پر ہم الگ سے ویڈیو کر رہے ہیں، لیکن فی الحال آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے سکون سے لینا ہے. اینگشیس ہونا، غصہ کرنا یا ناراض ہو جانا کسی بھی چیز کا، یا خاموش ہو جانا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے دل میں چھپی ہوئی گہری پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گی. سوالوں کو بنا پوچھے ہی جواب مل جائے گا. جو آپ کے اندر کے سوال ہیں ان کو اس ہفتے جواب مل جائے گا. آپ کی جو اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کو اس ہفتے ایسے لوگ ملیں گے جن میں دوہرا پن ہوگا. 2 زبانوں والے لوگ، 2 چہروں والے لوگ. اور اس ہفتے آپ کو حسد بھی نیگیٹو انرجی میں، جیلسی جس کو کہتے ہیں، دھوکہ بھی ہے، اور اختلاف رائے بھی، یعنی آرگیومنٹس بھی ہیں. یہ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے اس ہفتے کی. اور اس کے بعد جو آپ کا جو ہیلتھ ہے اس میں آپ نے وبائی امراض سے، وائرل انفیکشن سے بچنا ہے، کیونکہ وائرل انفیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتی ہے. اور جو یہ اناج، دالیں جن کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو اناج زیادہ یوز کرنا چاہیے. آپ کوشش کریں کہ آپ ابلی سبزیاں یا ابلی ہوئی دالوں کا سوپ آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا. آپ کی جو لو لائف ہے اس میں لگتا ہے کہ جیسے اس میں زیادہ ڈیپتھ آ رہی ہے، زیادہ گہرائی آ رہی ہے، زیادہ کمیونیکیشن آ رہی ہے، اور اب زیادہ بہتر انداز سے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہیں. آپ کے جو ہے، آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں ایک تو کامیابی بہت زیادہ ہے. صرف آپ نے اپنے آپ کو غصے سے گریز کرنا ہے، اینگشیس نہیں ہونا. ہر چیز اینزائٹی سے آپ خراب کر سکتے ہیں. سو یہ چیز ہے. اور فائنانسز کے حوالے سے آپ کے جو اولاد ہے یا آپ کی جو فیملی ہے وہ اوور سپینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو بجٹنگ کرنی ہوگی، یا آپ کے ملازم جو ہیں وہ اپنے شیئر سے زیادہ کمیشن لے سکتے ہیں. دس از اے سمبل. تو یہ آپ نے اس کی فائنانسز میں اس کی کیئر کرنی ہے. آپ کا مون میسج جو ہے اس ہفتے جو ہے آپ کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے گھر سے چاند گزرنے والا ہے، وہ میسج دے گا کہ آپ کو ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے. میں نے بھی آپ کو آپ کی اسٹرالوجی میں بھی بتایا کہ ایڈجسٹمنٹس آر نیڈیڈ. آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کچھ کمپرومائز کریں، کچھ ایڈجسٹمنٹس کریں، کوئی آلٹرنیٹیو رستے ڈھونڈیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی کلر ہے وہ بن رہا ہے ریڈ، اور ریڈ کا بن رہا ہے جس کو ہم اسکارلیٹ ریڈ کہتے ہیں. اسکارلیٹ ریڈ آپ کا اس ہفتے کا لکی کلر ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج لکی چارم ہے، جیسے کہ آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ انرجی، آپ کو کامنگ انرجی چاہیے. ایسی انرجی چاہیے جو آپ کو کام ڈاؤن رکھے. اس میں آپ کو کوئی بھی چیز سلور کی، چاندی کی، کوئی بریسلیٹ پہن لیں، کوئی رنگ پہن لیں، یا کوئی سلور اس طرح کا پتھر قریب رکھ لیں، یا اینی تھنگ دیٹ از سلور اینڈ جس کے کارنرز ہوں، اسکوائر ہو یا ٹرائی اینگل ہو یا اس طرح سے راکی ہو. سو دیٹ سلور از یور لکی. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 57. 57 کہتا ہے کہ آپ کو ماحول سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو لرن واٹ از ہیپننگ آل اراؤنڈ یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب آپ کا بہترین ساتھی اور رہبر اور رہنما ہے.
اس سے رشتہ مضبوط کریں، یہ آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ جب آپ تنہائی محسوس کریں یا آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو، اپنی کتاب، روحانی کتاب یعنی کہ قرآن، اس کو کھولیں تو آپ کو راستہ بھی ملے گا، ساتھی بھی ملے گا، اور